رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، ذوالقعدہ کا مہینہ اپنے اختتام کو ہے اور اس کے بعد ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہونے والا ہے. ذوالحجہ کا مہینہ ہجری اسلامی سال کے مہینوں میں آخری مہینہ ہے. محرم سے آگے نیا سال شروع ہوتا ہے. ذوالحجہ کا مہینہ، اس کے کافی فضائل ہیں. اسلام کی تکمیل ذوالحجہ کے مہینے میں ہوئی. عرفے کا دن تھا اور جمعۃ المبارک کا دن بھی تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبل رحمت میں تھے. حضور اپنی اونٹنی پر سوار تھے. اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے دین مکمل کر دی ہے. تو دین کی تکمیل بھی ذوالحجہ کے مہینے میں ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دنوں میں اللہ کے ہاں افضل ترین ایام ذوالحجہ کے ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پوچھا، یا رسول اللہ ان دنوں میں پھر ہم کیا کریں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّسْبِيحِ وَالتَّحْمِيدِ. فرمایا ان دنوں میں لا الہ الا اللہ کثرت سے کہو. توحید کے ترانے ہونے چاہیے. اللہ اکبر تمہاری زبانوں پہ ہونا چاہیے. سبحان اللہ ہونا چاہیے. الحمدللہ ہونا چاہیے. ان دنوں میں تمہاری زبانیں ذکر الہی سے ہمیشہ تر رہنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. ارکان اسلام 5 ہیں. اگر وہ پانچوں اکٹھے کسی مہینے میں نظر آتے ہیں تو وہ ذوالحجہ کا مہینہ ہے. رمضان المبارک بڑی عظمت والا مہینہ ہے، لیکن اس میں حج نہیں ہے. حج ذوالحجہ کے مہینے میں ہی ہے. اب یہ وہ مہینہ ہے جس میں ارکان اسلام سارے اکٹھے نظر آتے ہیں. آپ دیکھ لیجئے، کلمے کے بارے میں تبھی میں نے آپ کو حدیث سنائی. یہ پہلا رکن ہے. تو اس مہینے میں کلمے کا ورد باقی مہینوں کی بنسبت زیادہ ہونا چاہیے. توحید کے ترانے زبان پہ کثرت سے ہونے چاہیے. نمبر 2 ہے نماز. نماز تو کسی مہینے میں بھی معاف نہیں ہے. نماز تو ہر مہینے میں ہے. اگر نماز نہیں ہے تو باقی وظائف تو سارے بیکار ہیں. نمبر 3 روزہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عرفے کا روزہ میں اپنے رب پر امید رکھتا ہوں کہ میرا جو امتی عرفے کا روزہ رکھے گا اللہ اس کے 2 سال کے گناہوں کو معاف فرمائیں گے. چوتھا رکن ہے زکوٰۃ.
اور زکوٰۃ کی صورت اس مہینے میں قربانی ہے، کیونکہ قربانی بھی مالی عبادت ہے اور زکوٰۃ بھی مالی عبادت ہے۔ فرمایا ان دنوں میں جب جانوروں کا خون اللہ کے نام پہ بہایا جاتا ہے، اللہ کو یہ سب سے زیادہ پسند ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا ما حاضر اضاحی یا رسول اللہ، یہ قربانی کیا چیز ہے؟ قال سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے بابا ابراہیم کی سنت ہے۔ ما لنا فیہا یا رسول اللہ، ہمیں اس میں کیا ملے گا؟ فرمایا بکل شارۃ منہا حسنہ، قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں اللہ تمہیں نیکی عطا فرمائے۔ قالوا فالصوف یا رسول اللہ، یا رسول اللہ بھیڑ کی جو صوف اور اون ہوتی ہے ان گنت بال، کوئی حساب ہی نہیں اس کا۔ آپ نے فرمایا بکل شارۃ من الصوف حسنہ، اس اون کے ہر بال کے بدلے میں میرا رب نیکیاں عطا فرمایا۔ تو یہ زکوٰۃ کی ایک خوبصورت مثال ہے قربانی کی شکل میں۔ تو زکوٰۃ بھی ہے اس مہینے میں، اور حج تو ہوتا ہی اسی مہینے میں ہے۔ پورے جہان کے لوگ مسلمان وہ کھچے چلے آتے ہیں رب کے حرم کی طرف، ایک ہی چادر ایک ہی لباس پہنا ہوا ہے، سب نے 2 چادریں اپنے بابا آدم علیہ السلام کی انسلی، اور سب کی زبان پہ لبیک اللہم لبیک کے تلبیے ہوتے ہیں۔ حج تو ادائی اس مہینے میں ہوتا ہے۔ تو یہ مہینہ اس لحاظ سے بڑی عظمتوں اور بڑی برکتوں والا ہے کہ ارکان اسلام سارے یکجا اس مہینے میں ہو جاتے ہیں۔ جن کو بات سمجھ میں آئی ہے وہ کہیں سبحان اللہ، سارے نہ کہیں، جن کو سمجھ آئی ہے وہ ادھے چپ کر گئے، باقی ادھے نہ سمجھ کو نہیں۔ اچھا جی، اب آئیے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اس لیے کہ حج عبادت تو اللہ کی ہے لیکن یاد خلیل اللہ کی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام یہ اللہ کے انبیاء میں وہ عظیم مقام رکھتے ہیں، ان کا یہ اونچا مقام ہے ابراہیم علیہ السلام کا کہ ان کو جد الانبیاء کا لقب ملا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے نبی بھی دنیا میں آئے وہ سب کے سب ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے۔ خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے بابا ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام یہ وہ مبارک ہستی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے وقت جو دنیا میں قبائل موجود تھے یا مذاہب کے لوگ موجود تھے، وہ یہودی تھے، وہ عیسائی تھے۔ میری طرف دیکھیں جی، خالی پتیلا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ نمبر 1 یہودی، نمبر 2 عیسائی، نمبر 3 مشرکین عرب۔ یہ 3 قبیلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مد مقابل تھے، اور ان تینوں کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے ہیں۔ تینوں کا، یہودی کہتے تھے ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہیں، عیسائی کہتے تھے نہ تمہارے نہیں ہمارے ہیں، مشرکین تو اپنے آپ کو کہتے ہی ملت ابراہیم پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب بھی دیا سورہ آل عمران میں، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ ابراہیم علیہ السلام یہودی بھی نہ تھے، عیسائی بھی نہ تھے، مشرک بھی نہ تھے، ولکن کان حنیفا مسلما، وہ یکسو ہونے والے رب کے فرما بردار تھے۔ یہودیوں اور عیسائیوں کو اللہ نے ایک بڑی عجیب بات یہ بھی فرمائی کہ وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدی۔ بے وقوفو، تم کہتے ہو ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے اور عیسائی تھے۔ یہودی تو ان کو کہتے ہیں جو تورات کو ماننے والے ہیں، عیسائی ان کو کہتے ہیں جو انجیل کو ماننے والے ہیں، اور تورات اور انجیل تو بعد میں اتری ہیں، ابراہیم علیہ السلام تو پہلے گزر گئے تھے۔ اتنا تمہارا عقل کام نہیں کرتا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک بندہ کہے ابو بکر صدیق دیوبندی تھے یا بریلوی تھے۔ بندہ کہا یار یہ تو بات کی بات ہے، وہ تو پہلے گزر گئے، اور ابراہیم علیہ السلام تو پہلے گزر گئے، اور تم ان کو کھینچ تان کے اپنے کھاتے میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہو۔ میں رب تمہیں بتاؤں ابراہیم علیہ السلام کے قریب کون ہے؟ ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا۔ ابراہیم علیہ السلام کے قریب ایک تو وہ لوگ تھے جو اس وقت ان پر ایمان لائے، اور پھر میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قریب ہیں، پھر محمد کے غلام ان کے قریب ہیں۔
کہو ذرا سبحان اللہ. ہر بات کے آخر میں پھر آپ کو کہوں گا تب کہو گے. مانگ پہن کے سبحان اللہ کمانی پہنی ہے. ابھی حدیث سنائیے کہ ان دنوں میں زیادہ کہو سبحان اللہ، تو سب پہلے بھی گھٹا دی تھی بھیا. کہو ذرا سارے سبحان اللہ. اللہ نعرہ نہیں مارنا، صرف سبحان اللہ کہہ جانے پترا. سنیے جی، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے القاب بھی اللہ نے قرآن میں بڑے ذکر کیے. مثلاً اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا لقب خلیل ذکر کیا ہے. فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا ہے. ایک لفظ ہے حبیب، ایک لفظ ہے خلیل. حبیب کا معنی بھی دوست اور خلیل کا معنی بھی دوست. حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی محفل میں ایک دفعہ بات سنی. صحابی کہہ رہے تھے یار ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خلیل بنایا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو کلیم بنایا ہے. آپ نے فرمایا میں نے تمہاری باتیں سنی ہیں، ساری باتیں ٹھیک ہیں. ابراہیم خلیل اللہ ہیں، موسیٰ کلیم اللہ ہیں، اسماعیل ذبیح اللہ ہے، عیسیٰ روح اللہ ہے، داؤد خلیفۃ اللہ ہے. یہ سب اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، لیکن انا حبیب اللہ، مجھے اللہ نے اپنا حبیب بنایا ہے. فرمایا خلیل اور حبیب میں فرق یہ ہے، معنی تو دونوں کا یہی ہے کہ دوست. حبیب اور خلیل میں فرق یہ ہے، خلیل اس دوست کو کہتے ہیں جس میں پیار اور محبت سے چیزیں لے لی جائیں، اور حبیب اس دوست کو کہتے ہیں جس کو محبت میں چیزیں دے دی جائیں. رب نے فرمایا ابراہیم سے میں نے چیزیں لی، قربانیاں لی، اور اپنے محمد کو چیزیں عطا فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم. ابراہیم علیہ السلام کا لقب کیا ہے؟ بولو سارے بولو. ان کا ایک لقب ہے امام. انی جاعلک للناس اماما. اللہ نے فرمایا میں نے ابراہیم کو کائنات کا رہنما اور پیشوا بنا دیا ہے. ابراہیم علیہ السلام کا ایک لقب ہے امت. ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا. ابراہیم علیہ السلام ایک پوری انجمن تھی، اپنی ذات میں پوری جماعت تھی. پوری جماعت مل کر اتنا کام نہیں کرتی جتنا اکیلے ابراہیم علیہ السلام نے کام کیا ہے. ابراہیم علیہ السلام کا ایک لقب ہے حنیف، حنیف مسلمہ. حنیف کا معنی یکسو ہونے والا، ہر طرف سے ہٹ کے ایک رب کے در پہ جھکنے والا. ابراہیم علیہ السلام کا لقب ہے مسلم، اللہ کی فرما برداری کرنے والا. اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. جب رب نے کہا فرما بردار ہو جا، ابراہیم رب کے آگے فرما بردار ہو گیا. ابراہیم علیہ السلام کا شمار ان عظیم انبیاء میں ہے جن کو کہتے ہیں اولو العزم انبیاء. اصبر کما صبر اولو العزم من الرسل. انبیاء تو ساری شان والے ہیں، انبیاء سارے کیا ہیں بولو، لیکن 5 نبی زیادہ شان والے ہیں. نمبر 1 نوح علیہ السلام، نمبر 2 ابراہیم علیہ السلام، نمبر 3 موسیٰ علیہ السلام، نمبر 4 عیسیٰ علیہ السلام، اور نمبر 5 محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اولو العزم نبیوں میں بھی ایک نبی کا نام ہے ابراہیم علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام کی عظمت کا اندازہ آپ اس طرح بھی کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے سپیشل جو درود بھیجا ہے وہ ایک اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھیجا ہے، اور ایک ابراہیم علیہ السلام. ہر روز ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. محمد اور محمد کی آل پر بھی رب کی رحمتیں ہوں، اور ابراہیم کی آل پر بھی اللہ کی رحمتیں ہوں. ایک اور اعزاز ابراہیم علیہ السلام کا، اسوہ حسنہ، بہترین نمونہ. اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بھی کہا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو بھی کہا ہے. سورہ احزاب میں فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. تمہارے لیے رسول اللہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے. اور سورۃ الممتحنہ میں فرمایا قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي ابراہیم. ابراہیم کی زندگی میں بھی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے.
یہ میں نے مختصر سا تھوڑا تعارف کروایا ابراہیم علیہ السلام کا، تاکہ جن کا واقعہ ہم پڑھنے لگے ہیں ان کی عظمت دل میں بٹھا کے پڑھیں، پھر ان کی زندگی پڑھیں گے تو انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا جی۔ ایک لقب تو آج کے سبق میں موجود ہے، صدیق، انہ کان صدیقا نبیّا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت ارشاد فرماتے تو اہل مکہ جو تھے یا اہل عرب جتنے تھے یہ ان پڑھ لوگ تھے، یہود نصارہ تو پھر پڑھے ہوئے تھے، لیکن اہل مکہ ان پڑھ لوگ تھے، یہ صرف باپ دادا کو جانتے تھے اور ان کے پاس کوئی علم نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ کی یہ وحی آئی ہے، وہ کہتے ہیں ہم اپنے باپ دادا کی بات چھوڑ نہیں سکتے، ما سمعنا بہذا فی الملۃ الاخرہ، ہم نے اپنے باپ دادا سے بات نہیں سنی، ہم کیسے مانیں کہ وحی آئی ہے؟ نہیں مانتے تھے۔ حضور کہتے یا اللہ میں جب بھی تیرا پیغام سناتا ہوں یہ آگے سے مجھے بابا دکھاتے ہیں۔ ایک گھونٹ ہے یا 6 گھونٹ ہے اپنی؟ بس ایک گھونٹ سے۔ یا اللہ میں جب بھی تیرے وہی سناتا ہوں یہ آگے سے کہتے ہیں ہمارا بابا فلاں، ہمارا بابا فلاں اس نے یہ کہا تھا، اور بابے کا نام لے کر اے اللہ تیری وحی کے منکر ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب یہ بابے سناتے ہیں، تم بھی اپنا بابا سنا ذرا، تیرے بابے کا نام ابراہیم ہے، تو بتا تمہارے بابے تو جاہل تھے نا، میرا بابا رب کا خلیل تھا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، دیکھیں جی قرآن کی طرف دیکھیں، آیت نمبر 41 شروع ہو رہی ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، ذکر کر میرے محبوب صلی اللہ کتاب میں ذکر کر ابراہیم علیہ السلام کا، انہو کان صدیقا نبیّا، بے شک ابراہیم صدیق تھا، ایسی سچی اور کھری باتیں کرنے والا تھا کہ زمین پر وہ سچ بولتا تھا، عرش پر میں رب اسے صدیق کہہ کر بلایا کرتا تھا۔ انہو کانا صدیقا نبیّا، وہ میرا صدیق تھا، وہ میرا نبی تھا۔ یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات عرض کر کے پھر اگلی آیت کی طرف جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں میرا ابراہیم صدیق تھا، میرا ادریس صدیق تھا، میرے نبی صدیق تھے، اور میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنی شان والے ہیں۔ والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون، میرے محمد کے غلام سارے کے سارے صدیق ہیں۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، ذکر کیجئے کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا، بے شک وہ صدیق نبی تھا۔ اچھا کیسی سچی باتیں کرنے والا تھا، سنیے ذرا۔ آنکھ کھولی تو گھر کے اندر بت بنتے بھی دیکھے، بتوں کی عبادت ہوتی بھی دیکھی، ایسے ماحول کے اندر اللہ نے خلیل کو پیدا کیا۔ اذ قال لأبیہ، جب انہوں نے اپنے والد سے کہا، اپنے باپ سے کہا، یا ابت، اے میرے ابا جان، لما تعبدو، کیوں عبادت کرتا ہے ان کی، ما لا یسمع، جو تیری پکاروں کو سنتے نہیں، ولا یبصرو، تجھے دیکھتے نہیں، ولا یغنی عنک شیئا، تجھے کچھ بھی کام آ سکتے نہیں۔ بابا نہ تیری پکار کو وہ سنیں، نہ تجھے وہ دیکھیں، نہ تیری بگڑی بنانے کے وہ لائق ہوں، نہ نفع نقصان کے مالک ہوں، جو ایسے مجبور ہیں، بے بس ہیں، رب کو چھوڑ کر ان کی عبادت کیوں کرتا ہے؟ یا ابت، اے ابا جی، انی قد جاءنی من العلم، یقیناً میرے پاس علم آیا ہے، یعنی اللہ کی وحی آئی ہے، ما لم یاتک، جو تیرے پاس نہیں آئی ہے۔
تو والد ہے، تو بڑا ہے، میں بیٹا ہوں، چھوٹا ہوں، لیکن نبوت اللہ نے مجھے دی ہے، تجھے نہیں عطا فرمائی، علم اللہ نے مجھے دیا ہے، تجھے نہیں عطا فرمایا، لہذا فتبعنی، تو میری اتباع کر، تو میرے پیچھے چل، اہدے کا صراطا سویا، میں تیری رہنمائی سیدھے راستے پر کروں گا۔ بڑے چھوٹے کی بات نہیں، بات علم الہی کی ہے، بات وحی کی ہے، میرے رب نے میری طرف وحی بھیجی ہے۔ بابا تیری طرف وہی کوئی نہیں ہے، جیسے لائٹ ایک بندے کے ہاتھ میں ہو، ٹارچ اور بیٹری ایک بندے کے ہاتھ میں ہو، چاہے وہ بچہ ہی کیوں نہ ہو، باقی سب اس کے پیچھے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں، کیونکہ راہ وہ دکھانے والا ہوتا ہے۔ اے بابا دنیا کی زندگی میں تو جدھر چل پڑا ہے وہاں اندھیرے ہی اندھیرے ہیں، تو جدھر جا رہا ہے وہاں ظلمتیں ہی ظلمتیں ہیں۔ اگر ان ظلمتوں میں سیدھا راہ دیکھنا چاہتا ہے تو وہ روشنی کی ٹارچ وہی والی اللہ نے مجھے دی ہے۔ انی قد جاءنی من العلم، مجھے میرے اللہ نے علم دیا ہے، ما لم یأتک، جو تیرے پاس نہیں ہے، فاتبعنی، اہدک صراطا سویا، تو میرے پیچھے چل، میں تجھے سیدھا راستہ دکھاؤں گا۔ میں وحی کے ذریعے بولتا ہوں، یا ابت، اے ابا جی، لا تعبد الشیطان، شیطان کی پوجا نہ کر، شیطان کی عبادت نہ کر۔ ایک طرف رحمان کے سجدے ہیں، ایک طرف رحمان کی عبادت ہے، دوسری طرف بتوں کے آگے سجدہ ریز ہو رہا ہے۔ اللہ کی عبادت تو وحی کے ذریعے حکم ملتا ہے، وہ میں سنا رہا ہوں، اور جن کے آگے تو جھک رہا ہے وہاں شیطان جھکا رہا ہے۔ یا ابت لا تعبد الشیطان، بابا شیطان کی عبادت نہ کر۔ سورہ یاسین میں کیا فرمایا؟ الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبد الشیطان انہ لکم عدو مبین، اے آدم کی اولاد، شیطان کی پوجا نہ کر، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یہاں بھی فرمایا یا ابت لا تعبد الشیطان، اے بابا شیطان کی پوجا نہ کر، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، بے شک شیطان رحمان کا بڑا نافرمان ہے۔ یا ابت، اے ابا جی، انی اخاف، بے شک میں ڈرتا ہوں، ان یمسک عذاب من الرحمن، کہیں تجھے رحمان کی طرف سے عذاب نہ آ جائے۔ ہے تو وہ بڑا مہربان، ہے تو بڑا رحم کرنے والا، لیکن جن راہوں پہ تو چل رہا ہے یہ راہیں اس کے عذاب کو دعوت دینے والی ہیں۔ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا، بس تو شیطان کا دوست نہ بن جائے۔ جب رحمان کا حکم نہیں مانتا، شیطان کی راہ پہ چلے گا تو پھر عذاب تو آئے گا نا۔ اس لیے بابا میری بات مان لے، عبادت صرف کس کی کر؟ فرمایا انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، اے بابا تو شیطان کا دوست بن گیا تو کہیں رحمان کی پکڑ کے اندر نہ آ جائے۔ اندازہ فرماؤ میرے بھائیوں اور بزرگوں، بات بڑے پیار پیار سے کر رہے ہیں، یا بات یا بات یا، لیکن بات ڈنکے کی چوٹ پہ کر رہے ہیں۔ ہمارے بزرگ فرمایا کرتے ہیں لہجہ نرم تے مسئلہ گرم، لہجہ بولو تو سا لہجہ نرم نہیں کرنا، یہ تو میں لہجہ نرم کرنا ہے، تھوڑا ہی جواب تو دو، لہجہ مسئلہ بات سیدھی کرنی ہے، مسئلے میں کوئی گڑبڑ نہیں کرنی، جو اللہ کو حکم ہے وہ سنانا ہے، اس طرح نہیں سنانا کہ اگلا سمجھے میرے ساتھ جنگ کرنے آئے، بات اس طرح کرنی ہے تاکہ اگلا سمجھے میری خیرخواہی کے لیے آئے، اور خیرخواہی کا جذبہ ہونا چاہیے۔ اس لیے بڑے پیار سے یا آبت ہے یا آبت ہے،
اتنے پیار بھری دعوت دی ابراہیم علیہ السلام نے۔ اب جواب سننا اور جواب میں غصہ دیکھنا۔ کہا سن کر دعوت، جواب میں کہا اس نے اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، کیا منہ موڑتا ہے تو میرے الہوں سے اے ابراہیم؟ اچھا تو ہن مینوں سمجھا سے، آپ اب مجھے سمجھائیں گے، آپ مجھے بتائیں گے کہ کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا؟ یہ بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ تو 4 سال پہلے کی بات ہے، یہی دن تھے قربانی کے۔ ایک نوجوان میرے پاس آیا، اس نے کہا جی قربانی کس پہ لازم ہوتی ہے؟ میں کہا جو صاحب نصاب ہو۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم تھوڑی تفصیل سے مسائل بیان کریں گے، آج صرف ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ میں نے کہا صاحب نصاب ہو۔ کہتا ہے صاحب نصاب چھوٹا ہو اور جو غیر صاحب نصاب ہو بڑا ہو، بڑے کی دینی چاہیے چھوٹے کی؟ میں نے کہا بڑے چھوٹے کی بات نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ جو مال کا مالک ہے اس کی طرف سے قربانی ہے۔ اس نے کہا یہ گل کدے میرے والد صاحب کو سمجھاؤ۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتا ہے میں ہر سال 2 قربانیاں کرتا ہوں، اپنی واجب اور والد صاحب کی نفل۔ اس دفعہ حالات تھوڑے کم ہیں تو میں نے کہا والد صاحب نفل اس دفعہ رہنے دیتے ہیں کیونکہ حالات میں واجب تو ضروری ہے تو میں اپنی کر رہا ہوں۔ تو والد صاحب غصے ہو گئے، کہتے ہیں اچھا تو ہن بڑا بنن دی چکر ہے۔ میں نے کہا نہیں بڑے آپ ہی ہیں، صرف مسئلہ یہ ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے میں بات کروں گا۔ ان کے والد صاحب میرے پاس آئے، ان کو میں نے بات سمجھائی۔ میں نے کہا اصل مسئلہ یہ یہاں پہ یہ ہے کہ جو مالک ہے، اگر مالک واقعی وہی ہے تو پھر اسی کی ہونی چاہیے۔ والد صاحب غصے ہو کے میں کہنے لگے یہ دسو پھر پیو ہوئے کہ میں ہاں؟ پیو ہوئے یا میں کہ اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، اس بارے میں کہ میں یہ تو خود فیصلہ کرو کہ پیو کیڑا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ شریعت نے کہا جو مالک ہو مال کا قربانی اس پر کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وجد ساعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يحضر مصلانا، جو وسعت رکھتا ہو، ساعت وسعت اردو میں کہتے ہیں اور عربی میں ساعت، من وجد ساعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يحضر مصلانا، جس کو وسعت اور پھر قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ ہے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ ہماری عیدگاہ کے نہ عید پڑے ہمارے ساتھ، جائے پھر کہیں اور گھر بیٹھے، کیونکہ قربانی وسعت باوجود نہیں کرتا۔ یہ حضور نے وعید وسعت والوں کے لیے ارشاد کیا۔ اور غریبوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں عید کا دن ہے، 2 مینڈے منگوائے، حضور نے اپنے ہاتھ سے ذبح فرمائے، پہلا مینڈا ذبح کیا، فرمایا یا اللہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد کے گھر والوں کی طرف سے ہے، دوسرا ذبح کیا اور فرمایا یا اللہ یہ میری امت کے غریب لوگوں کی طرف سے ہے، جو غریب لوگ ہیں جو وسعت نہیں رکھتے وہ بھی پریشان نہ ہو، ان کی قربانی ان کا نبی اپنے ہاتھ سے کر کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال تو یہ بات خواہ مخواہ کی بات آ جاتی ہے اور یہ جہالت کی بات ہے۔ مسئلہ جو شریعت کا ہو اس کو ماننا چاہیے اور اس میں بڑے چھوٹے نہیں ہیں، سب سے بڑے اللہ تعالیٰ ہے، پھر اس کے نبی ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ نبی کی بات ہے بس وہی بڑی بات ہے۔ خیر قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اچھا تو میرے الہوں سے منہ موڑتا ہے اے ابراہیم، لئن لم تنتہ، اگر تو باز نہ آیا، اس دعوت سے تو باز نہ آیا، لَأَرْجُمَنَّكَ، میں تجھے رجم کر دوں گا۔ رجم کس کو کہتے ہیں پتہ ہے کسی کو؟ بولو نا جی، صرف جی نہ بولو نا، بولو رجم کس کو کہتے ہیں؟ پتھروں سے مار مار کے قتل کرنا، سنسار کرنا، سنگ کہتے ہیں فارسی میں اور سنسار پتھر مار مار کے قتل کر دینا، تو پتھروں کے ذریعے میں تجھے مار دوں گا۔ شیطان کو بھی رجیم کہتے ہیں نا، رجیم پر مانے مرجوم، رجم کیا ہوا۔ یہ جو رجم کا ہے نا حکم، رجم کا طریقہ یہ ہے گڑھا کھودا جاتا ہے اور یہاں تک آدمی کو نا جس کو رجم کرنا ہے گڑھے کے اندر کھڑا کر کے مٹی سے اس گڑھے کو فل کر دیا جاتا ہے کہ وہ بھاگ نہ سکے، پھر ہر طرف سے پتھر پھینکے جاتے ہیں، پھر اس کو کہتے ہیں سنسار کرنا یا رجم کرنا۔ شیطان کو بھی کہتے ہیں رجیم، من الشیطان الرجیم۔ یہ شیطان رجیم کیسے ہے؟ جیسے سنسار ہونے والا شخص بیچ میں کھڑا ہوتا ہے نا، ہر طرف سے پتھر آتے ہیں،
ایسے یہ خبیث بھی بیچ میں کھڑا ہے، ہر طرف سے لانتیں آ رہی ہیں، اللہ کی، فرشتوں کی، انسانوں کی، لعنت لعنت لعنت۔ یہ بھی گویا کہ لعنت کے ذریعے رجم ہوا ہے۔ اچھا، کہنے لگا لئن لم تنتہی، اے ابراہیم اگر تو باز نہ آیا، لارجمنک، میں تجھے رجم کر دوں گا، وہجرنی ملیا، اور چھوڑ دے مجھے لمبی مدت تک کے لیے، نکل جا میرے گھر سے، دور ہو جا۔ ہمارے ہاں کہتے ہیں آگ کر دیا، نکل جا۔ اب ابراہیم علیہ السلام کے لیے فیصلہ کرنا تھا، ایک طرف اب اور دوسری طرف رب، رب کو اختیار کرنا ہے یا اب کو اختیار کرنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اب کو تو چھوڑ سکتا ہوں لیکن رب کو نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ قربانی ہے جی، پہلی قربانی۔ جب باپ نے کہا اگر اللہ کی توحید کی دعوت کو نہیں چھوڑتا پھر مجھے چھوڑنا پڑے گا، قال سلام علیک، ابراہیم علیہ السلام اچھا تجھ پر سلام ہو۔ اس سلام کو مفسرین کی اصطلاح میں کہتے ہیں سلام متارکت، جدائی کا سلام۔ اچھا جی پھر ٹھیک ہے، السلام علیکم، تو اسی اپنے گھر تھے، اسی اپنے گھر، ٹھیک ہے جی، آج تو بعد پھر ٹھیک ہے جی، السلام علیکم، یہ وہ ہے متارکت والا سلام۔ قال سلام علیک، بابا تجھے تو چھوڑ سکتا ہوں بھلا رب کو کہاں چھوڑ سکتا ہوں۔ ساستغفر لک ربی، میں ان قریب استغفار کرتا رہوں گا تیرے لیے اپنے رب سے، انہ کان بی حفیا، بے شک وہ میرے ساتھ بڑا مہربان ہے۔ اللہ نے اس کا جواب دیا ہے، جو ساتھی آسانی سے نکال سکتے ہیں وہ نکال لیں، ورنہ آیت زبانی سن لیں تاکہ ٹائم بچ جائے۔ آپ 11واں پارہ نکالیں، یہ جگہ اپنی بھلانی نہیں ہے، واپس آنا ہے اس سبق پہ۔ جو آسانی سے نکال سکتے ہیں وہ نکال لیں، جو نہیں نکال سکتے وہ صرف زبانی سن لیں۔ صفحہ نمبر 185 ہے، بس 1 منٹ ہے نکالنے کے لیے، بعد میں بھر کے نہ اٹھائیں، توجہ خراب ہوتی۔ 185 185 11واں پارہ جی، 185، یہ آیت نمبر 112 ختم ہو رہی ہے، 113 شروع ہو رہی ہے۔ اب جن کو نہیں ملا وہ زبانی سنیں، صرف بھر کے نہ الٹائیں۔ ما کان للنبی، بھر کے نہ الٹائیں بھائی، اب ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو كانوا اولی قربا من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم۔ اللہ کہتے ہیں کسی نبی کے لیے جائز نہیں، نہ ایمان والوں کے لیے جائز ہے، ان یستغفروا للمشرکین، کہ وہ استغفار کریں مشرکوں کے لیے، ولو كانوا اولی قربا، اگرچہ وہ ان کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم، اس کے بعد جب یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ دوزخ والے ہیں، پھر ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ استغفار کرے ان کے لیے۔ سوال پیدا ہوتا ہے یا اللہ ابراہیم علیہ السلام جو کہہ رہے ہیں میں استغفار کروں گا، اللہ نے اگلی آیت میں جواب دیا وما کان استغفار ابراہیم لابیہ، اور نہ تھی استغفار ابراہیم علیہ السلام کی اپنے باپ کے لیے، الا عن موعدۃ وعدہا ایاہ، مگر ایک وعدہ تھا جو انہوں نے اپنے باپ سے کیا تھا، فلما تبین لہ، پس جب ابراہیم علیہ السلام کے لیے واضح ہو گیا انہ عدو للہ، کہ بے شک وہ دشمن ہے اللہ کا، تبرأ منہ، پھر ابراہیم اس سے بیزار ہو گئے، پھر وہ استغفار بھی چھوڑ دی۔ اس وقت تک استغفار کرتے رہے جب تک اللہ نے یہ نہیں بتایا کہ کفر پر مرے گا۔ جب یہ بات ہو گئی کہ اس نے ایمان نہیں قبول کرنا، تبرأ منہ، پھر اس سے بری ہو گئے۔ ان ابراہیم لأواہ حلیم، بے شک ابراہیم علیہ السلام بڑا میری طرف رجوع کرنے والا بردبار تھا۔ اب واپس آئیے، قال سلام علیک، ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں تجھ پر سلام ہو، ساستغفر لک ربی، میں استغفار کرتا رہوں گا اپنے رب سے، یعنی تیری ہدایت کی دعا مانگتا رہوں گا، انہ کان بی حفیا، بے شک وہ میرے ساتھ بڑا مہربان ہے، واعتزلکم، اور میں، بیٹا آپ بند کر کے بیٹھ جائیں، نہیں ملتا، کبھی ادھر پھرتے ہو کبھی ادھر پھرتے، میں نے بند کر دیں، آپ ویسے سنیں، چھوٹے بچے ویسے سنیں، آپ کو کدھر ملتا ہے؟
ساری توجہ خراب کر دیتے. آپ ہی بند کر دیں بھائی. قطب شاہی عبدال صاحب صرف حفظ والے بچے نکال سکتے ہیں، باقی میری طرف دھیان کرو ادھر. وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ. اور ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں چھوڑ رہا ہوں تمہیں بھی اور جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ. توجہ کرنا چاہیے، وہ خاص مقام ہے قربانی والا. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وَآتَزِلُكُمْ میں تمہیں بھی چھوڑ رہا ہوں وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ انہیں بھی چھوڑ رہا ہوں جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ. وَأَدْعُو رَبِّي اور میں پکاروں گا اپنے رب کو. عَسَىٰ اللہ اکون بدعاء ربی شقیا مجھے یقین ہے میں اپنے رب کی پکار کے ساتھ کبھی بد نصیب نہ ہوں گا. اللہ کریم فرماتے ہیں چھوڑ دیا باپ کو، چھوڑ دیا گھر بار کو، سب کو چھوڑ کر ابراہیم نے کہا تمہیں سب کو چھوڑ دوں گا، اپنے رب کو نہیں چھوڑتا، رب کی پکار کو نہیں چھوڑتا. اچھا یا اللہ اتنی بڑی جب قربانی دی ابراہیم علیہ السلام نے، پھر تو نے انعام کون سا دیا؟ اللہ فرماتے ہیں سنو لوگو فلما تزلہم پس جب ابراہیم نے ان کو چھوڑ دیا وما یعبدون من دون اللہ اور جن کی وہ عبادت کرتے تھے اللہ کے علاوہ ان کو بھی چھوڑ دیا. وَهَبْنَا لَهُ اسحاق و یعقوب ہم نے اپنے ابراہیم کو بیٹا اسحاق جیسا دیا، پوتا یعقوب جیسا عطا فرمایا. وَهَبْنَا لَهُ اسحاق و یعقوب ہم نے اسحاق بھی عطا کیا، ہم نے یعقوب بھی عطا کیا. وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا اور ہم نے سب کو نبی بنایا. بیٹا بھی نبی ہے، پوتا بھی نبی ہے، آگے پڑھ پوتا یوسف بھی نبی ہے اور دوسرا بیٹا اسماعیل ہے. چلتے چلتے ان کے خاندان اور نسل میں ہم نے اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا. اللہ کہتے ہیں جو میرے ساتھ دوستیاں لگائے پھر میں اس کو تنہا نہیں چھوڑتا، پھر میں عزتیں عطا کرتا ہوں. آگے اللہ فرماتے ہیں وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا کوئی لوگوں ہم نے اپنی رحمتوں سے ان کو مالا مال کر دیا. وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا اور ہم نے ان کے لیے سچے تذکرے والی زبان جاری کر دی. آج صدیاں بیت گئی ہیں، کہاں ابراہیم علیہ السلام گزر گئے، صدیوں بعد آج ہم یہاں اسلام آباد میں بیٹھ کے اپنے خلیل کا تذکرہ، رب کے خلیل کا تذکرہ کر رہے ہیں. اللہ کہتے ہیں کیوں تذکرہ ہو رہا ہے؟ وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا تذکرے اس لیے ہو رہے ہیں انعام میں نے اپنے خلیل کا تذکرہ دنیا میں جاری کر دیا ہے. قیامت آ جائے گی تذکرہ خلیل کبھی ختم اور جو میری طرف کرے اور دیکھیں میری جانب حاجی حج کے لیے گئے، اللہ سب کا جانا قبول فرمائے، کعبے کا طواف کر رہے ہیں، حجر اسود کو چوم رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے کعبے کی چوکھٹ پہ کھڑے ہو کر آنسو بہا رہے ہیں. پوچھو جناب یہ کعبہ یہ تو ایک کمرہ ہے، یہ کیا چیز ہے؟ جواب آیا ابراہیم کی بنا ہے، بنا خلیل ہے. سجدے طواف سے فارغ ہو گئے. وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى اب 2 رکعتیں مقام ابراہیم پر ادا کرو. مقام ابراہیم کیا ہے؟ ابراہیم کے قدموں کے نشان ہے پتھر پر، یہ وہ پتھر ہے. اب وہاں سے فارغ ہو گئے ہو، صفا مروہ کی سعی کرو جناب. یہ کیا ہے؟ یہ زوجہ خلیل ہے. یہاں زوجہ خلیل نے 7 چکر لگائے تھے، ہم بھی 7 چکر لگائیں گے. زمزم پی رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ اسماعیل جو ابراہیم کا بیٹا تھا اس کی ایڑی کے نیچے سے چشمہ نکلا تھا، یہ وہ پانی ہم پی رہے ہیں. اچھا جی منا جا رہے ہیں، وہ جو قربانی کرنی ہے وہ قربانی یہاں پر کیوں کر رہے ہو؟ ارے یہاں پر خلیل اپنے بیٹے اسماعیل کو قربانی کے لیے لے کر آئے تھے. اچھا کنکریاں کیوں مار رہے ہو؟ یا پھر شیطان کو پتھر ابراہیم نے مارے تھے. اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا ہم نے ابراہیم کا تذکرہ رہتی دنیا تک جاری فرما دیا ہے.
کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، ہم نے ابراہیم کے تذکرے کو قیامت تک جاری کر دیا، اور ہم نے کہا ہے میرے خلیل میری خاطر تو نے قربانیاں دی ہیں، اب میں اللہ بھی بڑا لجپال ہوں، تیرے تذکرے کو 4 چاند لگا دوں گا۔ پھر کہو سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ، زرخان صاحب تھکے تو نہیں؟ جی جی، اصل میں نا مجھے سفارش کی گئی تھی کہ تھک جاتے ہیں ذرا ان کا خیال کرنا، میں کہا آج نہ تھک سنے انشاءاللہ، آج بھی تھک جائے تو ساڑھا کیڑا فائدہ۔ پھر میں نے ان کو بات سنائی، ایک مہمان گیا کسی کے گھر، اس نے کہا یہ میرا دوست ہے، تیرے گھر مہمان آ رہا ہے، ذرا خیال کرنا، اس کو ناراض نہ کرنا۔ اس نے کہا جی بے فکر ہو جاؤ۔ عشاء پڑھ کے کھانا کھایا، پوچھتا ہے بھائی ناراض تو نہیں؟ اس نے کہا نہیں نہیں ناراض کیوں نہ، فرسٹ کلاس کھانا کھایا، چلو سو جاؤ۔ اس بیچارے کی مس سے آنکھ لگ رہی تھی، جگا کے پوچھا خفا تو نہیں ہے؟ اس نے کہا نہیں نہیں کوئی نہیں خفا، اچھا سو جا۔ کوئی آدھا گھنٹے بعد پھر جگا کے پوچھا ناراض تو نہیں؟ اس نے کہا نہیں یار کوئی ناراضگی نہیں، کیا مسئلہ ہے؟ رات 2:30 بجے تک اس کو نہیں سونے دیا، پوچھتا رہا خفا تو نہیں ہے۔ صبح اس دوست نے پوچھا بھائی مہمان ٹھیک گزرا؟ اس نے کہا بالکل، 2:30 بجے تک تو راضی ہے، بعد میں میری آنکھ لگ گئی۔ میں کہا جی انشاءاللہ 9 بجے تک درخان صاحب تھکن نہیں لگے، اس تو بعد پھر ساری گارنٹی۔ یہ تو میں کہتے بندہ سانچا ہی نہ جس کو اسی بہانہ بنا کے باقی سارا ہم جگہ ہی رکھیں گے، یہ تو بڑا اچھا موقع دیتے ہیں۔ اب آئیے جی ذرا 7ویں پارے میں آئیے، سورت کا نام ہے سورت الانعام۔ اب سارے نکال لیں، اس کو مقام کو آپ چھوڑ دیں، اب 7ویں پارے میں آ جائیں۔ سورت کا نام ہے سورت الانعام اور صفحہ نمبر ہے 124، 124 سورت الانعام 7واں پارہ۔ اب سورہ مریم والے مقام کو بے شک چھوڑ دیں۔ آیت نمبر 73 ختم ہو رہی ہے جی، لیکن مدد کرو نا یار۔ بزرگ آدمی بیچارہ ٹینشن میں پڑ گیا ہے، ابھی ٹینشن میں ہو تو پھر باقی نے تو گلہ ہی کوئی نہیں۔ جی جی وَإِذْ قَالَ ابراہیم، آیت نمبر 73 ختم ہو رہی ہے، 74 شروع ہو رہی ہے 74۔ اس نے ایک بچہ کو کہہ رہا تھا یہ آپ 75 پتہ نہیں کیا بتاتے ہیں، ہمیں تو سمجھ نہیں آتی آپ آیت نمبر کون سا بتا رہے ہیں، انگلش میں بتایا کرے۔ میں کہا اللہ کر انگلش مینو آ جائے۔ 74 جی، صفحہ نمبر 124 اور آیت نمبر 74، صفحہ نمبر 124 آیت نمبر 74۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، یہ خواہ مخواہ کا اختلاف ہے جس کی کوئی ضرورت نہیں ہے بیان کرنے کی، لیکن ذہن میں ہوتا ہے اس لیے تھوڑی سی بات کر دیتے ہیں۔ آزر اور طارق، بعض کہتے ہیں لقب طارق تھا نام آزر تھا، بعض کہتے ہیں جی نام طارق تھا لقب آزر تھا، بعض کہتے ہیں یہ والد تھا وہ چاچا تھا، اس بحث کا کوئی حاصل نہیں ہے جی۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، قرآن کے الفاظ دیکھیے، اور یہ جگہ آگے بھی ہے یہ ادھر ساتھی آ رہے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، کیا تو نے بتوں کو الہ بنا رکھا ہے؟ کس کو بنا رکھا ہے جی؟ بولو، خاصا بنا بولتا رہے پھر نیند نہیں آتی، تھکتا بھی نہیں ہے۔ مولانا الطاف حسین حالی بڑے مشہور شاعر گزرے ہیں، مسدس حالی، میں آج بھی اس کو دیکھ رہا تھا، وہ بتوں کے بارے میں بڑے پیارے شعر کہتے ہیں، کہتے ہیں ہم ایسے خداؤں پہ حیران پڑے ہیں جو سنگین مزاج اور دل کے کڑے ہیں۔ سنگ کس کو کہتے ہیں اور بت کس چیز سے بنتا ہے؟ پتھر سے۔ اچھا تو تیسری دفعہ پانی پینے جا رہا ہے بھائی، ایک دفعہ پانی پیو اور پھر بیٹھ جاؤ نا، اتنی پیاس بھی نہیں ہے، چھولے کھا کے تو نہیں آیا؟ رحمت اللہ صاحب میرے خیال چھولے کھلا کے بھیجتے ہیں بچوں کو۔
بار بار جب اٹھتے ہیں نا توجہ خراب ہوتی ہے، سارا وہ دماغ ادھر چلا جاتا ہے، جو میری طرف رہ جی۔ الطاف حسین علی کیا کہتے ہیں؟ ہم ایسے خداؤں پہ حیران پڑے ہیں جو سنگی مزاج اور دل کے کڑے ہیں، کھڑے ہیں کھڑے ہیں، پڑے ہیں پڑے ہیں، جو ناپو تو بندے خدا سے بڑے ہیں۔ معبود بنایا ہوا ہے اپنا، اس کا جناب کہتا ہے 2 فٹ، اپنا کہتا ہے جناب 6 فٹ، 6 فٹ کا بندہ 2 فٹ کے معبود سے جھک کر کہتا ہے تو میری مشکل حل کر۔ واہ قربان جاؤں، رب رسے تے مت کھسے، رب کو چھوڑ کر اس کے آگے جھک رہے ہو جو تیرا محتاج ہے، رب کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ جو کسی کا محتاج ہے۔ یہی بات ابراہیم علیہ السلام کر رہے ہیں، سنیے جی۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے لِأَبِي آزَرَ، اپنے باپ آزر سے، أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، کیا تو نے بتوں کو الہ بنایا ہے؟ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، بے شک میں نے تجھے اور تیری قوم کو کھلی گمراہی میں سمجھ لیا ہے۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی طرح ہم نے دکھایا ابراہیم علیہ السلام کو بادشاہت آسمانوں اور زمین کی۔ اللہ نے فرمایا اے ابراہیم میری توحید کا جھنڈا لے کر تو کھڑا ہو جا، دلائل آسمانوں میں بھی ہیں، دلائل زمینوں میں بھی ہیں، اوپر دیکھے گا تو بھی میری توحید کے دلائل ملیں گے، زمین میں دیکھے گا تو بھی میری وحدانیت کے دلائل، تجلی تیری ذات کی سو بسو ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے، جدھر دیکھے گا اللہ کی قدرت کے دلائل نکلیں گے۔ فرمایا وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کی قوم جی بتوں کے آگے بھی جھکتی تھی، توجہ کریں، اور سورج چاند اور ستاروں کے آگے بھی جھکتی تھی، اور جو بادشاہ تھا نمرود اس کے آگے بھی جھکتے تھے۔ بھائی رب کے آگے بندہ جھکنے والا وہ کبھی غیر کے آگے نہیں جھکتا، اور جو در بدر پہ جھکنا شروع ہو جائے پھر وہ کہیں رکتا بھی نہیں ہے، جو موقع میں ادھر ہی سجدہ ٹھوک دیتا۔ اللہ ہمیں اپنے در پہ جھکنے والا بنائے، غور سے آمین کو۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ ہم نے دیکھا کیسر و کسرا کے بادشاہوں کو لوگ سجدہ کرتے ہیں، ہم آپ کو سجدہ نہ کریں؟ انہوں نے فرمایا نہیں، اعبدوا ربکم اکرموا اخاکم، میری عزت احترام کرو لیکن سجدہ صرف میرے رب کو کرو۔ سجدہ صرف کس کو کرنا ہے جی؟ اب رات آئی، ستارے چمکے، سب نے جناب سجدے ٹھوکے ستاروں کو۔ سنیے ذرا ابراہیم علیہ السلام نے کیسے بات سمجھائی۔ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ، پس جب چھا گئی ان پر رات، رَأَىٰ كَوْكَبًا، دیکھا ستاروں کو، قَالَ هَٰذَا رَبِّي، حضرت نے فرمایا یہ ستارہ رب ہے میرا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضرت نے ستارے کو رب مان لیا، نعوذ باللہ، یہ اس طرح سے بننے گا اچھا ہے رب ان کی ماشاءاللہ، یعنی کیا کہتے ہیں علا وجہ تسلیم، چلو تھوڑی گل مان لے لیں، آپ کی بات مان لیتے، بقول آپ کے یہ رب ہے، بالفرض والمال یہ رب ہے، جیسے آپ کہہ رہے ہو یہ رب ہے، اس کا سجدہ کرنا ہے۔ سنیے، بلکہ یہاں پہ ایک بات اور بھی عرض کر دو، بڑی ضروری یاد آ گئی، مرزا غلام احمد قادیانی، اس پر اللہ کی لعنت ہو، جس نے نبوت پہ ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالا ہے، اس بے ایمان سے لوگوں نے کہا تو نبی ہے، نبی معصوم ہوتے ہیں تو تسی ایک چوری دے کیس پھڑے گئے سو، سمجھ آئی؟ آپ چوری کے کیس میں پکڑے گئے تھے، تو یہ جو گناہ ہے یہ تو نبوت کی منافی ہے، اور بندہ نبی پھر چوری کرے، نعوذ باللہ، یہ تو ہو نہیں سکتا، نبی تو چھوٹے بڑے گناہوں سے معصوم ہوتا ہے۔ اس بے ایمان نے جو جواب دیا وہ جواب نقل کفر نباشت، کفریہ جواب ہے، لیکن صرف اس لیے تاکہ ذہن میں ہو، آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے نا، ہمارے نوجوان کسی کی بات سن کے پھٹک جاتے ہیں۔ اس بے ایمان نے کہا وہ میری نبوت سے پہلے کی بات ہے، نعوذ باللہ، اور نبوت سے پہلے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، دیکھتے نہیں ہو ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کو رب نہیں کہا،
نعوذ باللہ من ذالک. یعنی اپنی بے ایمانی اور چوری کو چھپانے کے لیے ابراہیم علیہ السلام پہ جا کے بدبخت نے ہاتھ ڈال دیا. حالانکہ ابراہیم علیہ السلام نے نہ ستارے کو رب کہا نہ سورج چاند کو رب کہا. یہ تو قوم والے کہتے تھے تو ان سے بغیر اچھا یہ رب ہے جیسے بندہ کہتے سوالی انداز میں. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اللہ کے سارے نبی نبوت سے پہلے بھی معصوم ہوتے. اب یہ ایک مستقل موضوع ہے لیکن ایک بات صرف چھوٹی سی عرض کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چراتے تھے اعلان نبوت سے پہلے مکہ مکرمہ میں. اور بکریوں کے چروائے جو میرے نبی کے دوست تھے نا، ظاہر بات ہے بکریاں چرانے میں اور لوگ بھی ہوتے ہیں. انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رات کو ایک گویا آ رہا ہے. رات کو کون آ رہا ہے؟ مکہ میں گویا آ رہا ہے. سارے اکٹھے چلیں گے اور وہاں گانے کی محفل ہے، وہ محفل سنیں گے، گانا شانا سنیں گے. اب دن کو اکٹھے ہوتے تھے، دوستی تعلق بھی تھا. میرے نبی نے فرمایا یار تم چلے جانا، میرا دل نہیں کرتا ایسی محفلوں میں جانے. انہوں نے کہا بھی کیسے آپ نہیں جائیں گے؟ دوست نہیں ہے؟ دن کو سارا دن اکٹھی بکریاں چراتے ہیں تو شام کو جناب ہم جائیں اور آپ نہ جائیں؟ ہم نہیں چھوڑیں گے، آپ کو لے جائیں گے. حضور نے کہا میں نے نہیں جانا. انہوں نے کہا نہیں ہم آپ کو لے جائیں گے. آخر دوست پھر دوست ہوتے ہیں، بے تکلف ہوتے ہیں، وہ بعض دفعہ زیادتی اور سختی بھی کر جاتے ہیں. حضور فرماتے ہیں سب دوستوں نے مل کر مجھے اٹھایا اور لے گئے. انہوں نے کہا بھی آپ کو نہیں چھوڑیں گے، لے جائیں گے. اب اس محفل میں لے گئے جہاں پر ناچ گانے کی محفل تھی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے رب نے میری کیسے حفاظت کی، میں جو ہی وہاں گیا ادھر ہی میرے اوپر ایسی نیند طاری ہو گئی کہ جگہ جگہ تک میری آنکھ ہی نہ کھلی. پوری رات جو بھی محفل ہوئی میں نے ایک نہ لفظ سنا نہ کسی ایک ناچنے والے کو دیکھا. حتیٰ کہ فجر جب ہوئی تو میری آنکھ کھلی، محفل ختم ہو چکی. یہ ہے نبی صلی اللہ، اللہ اس کی حفاظت فرماتے ہیں. یہ کیا ہے کہ بندہ چوری بھی کرے تاکہ نبی بھی ہے، نعوذ باللہ من ذالک. خیر یہ تو اس کا بے ایمان کا بیچ میں ذکر آیا تو میں نے عرض کر دیا. انبیاء سارے کیا ہوتے ہیں؟ بولو معصوم ہوتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے کوئی بتوں کی پوجا نہ کی اور کہیں کسی ستارے یا چاند سورج کو رب نہیں کہا. ہمیشہ رب کس کو کہا ہے؟ غور سے بولو. ابراہیم علیہ السلام کا جو توحید کا انداز ہے نا یہ بہت جذبے والا ہے. انداز تو سارے نبیوں کے جذبے والے ہیں توحید میں. ان کا جو انداز ہے نا اللہ نے بہت تفصیل سے ذکر کیا ہے اور اسی لیے ان کی خاص اللہ تعالیٰ نے تذکرے کو بھی جاری فرمایا ہے. ہمارے اسلام آباد کے خطیب صاحب ہیں، ایک دن گپ شپ میں کہنے لگے اے جڑا اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام رسول بنایا نا یہ اللہ تعالیٰ بہت ٹھیک کی تھا. میں کہا بھی باقی جو رسول بنائے وہ بھی سارے ٹھیک ہی ہوا، بالکل وہ بھی سارے ٹھیک ہوئے لیکن یہ بہت زیادہ ٹھیک ہوا جڑا ابراہیم علیہ السلام رسول بنے یہ بہت زیادہ. میں کہ وجہ اس کا کہ واقعہ میں بڑا زبردست یاد ہو گیا. میں بڑے زبردست جناب جو میرے تیاری نہیں کرنی پڑی واقعہ پہلے نہ یاد ہونا بغیر تیاری نے زبردست تفریح کر لینا. یہ بڑا ٹھیک ہوا، یہ واقعی بڑا ٹھیک ہوا. تسی بھی توجہ نہ سنو. ابراہیم علیہ السلام کی بات جو ہے نا بہت ہی کمال کی بات ہے. سارے بولو سبحان اللہ. سنو جی. فلما جن علیہ اللیل رآ کوکبا، جب رات چھا گئی ستاروں کو دیکھا. قال ھذا ربی، فرمایا کیا یہ رب ہے میرا. فلما افلا، پس جب وہ غائب ہو گئے وہ غروب ہو گئے. قال لا احب الآفلین، فرمایا جو چھپ جائیں میں ان سے محبت نہیں کرتا، میں ان کو رب کیسے مانوں جو آئیں اور چلے جائیں. فلما رأى القمر بازغا، پس جب چاند کو دیکھا چمکتا ہوا. قال ھذا ربی، فرمایا کیا یہ رب ہے میرا. فلما افلا، پس جب چاند بھی غروب ہو گیا. قال، تو حضرت نے فرمایا لئن لم یہدنی ربی، اگر ہدایت نہ دیتا مجھے میرا رب، اگر رہنمائی نہ کرتا مجھے میرا رب. دیکھو رب کس کو کہہ رہے ہیں؟ اللہ کو کہہ رہے ہیں. یہ تو ان کے سامنے یوں کہہ رہے تھے بقول تمہارا یہ رب ہے، رب تو ہے جو میری رہنمائی کر رہا ہے. لئن لم یہدنی ربی، اگر میرا رب میری رہنمائی نہ کرتا تو لاکونن،
मिनल कौमि ज़ाल्लीन, मैं भी हो जाता भटकी हुई कौम में से। फलम्मा रअ शम्स बाज़िगतन, बस जब सूरज को देखा चमकता हुआ, क़ाल हाज़ा रब्बी हाज़ा अकबर, तो फरमाया ये सूरज मेरा रब है, ये बड़ा है सबसे। फलम्मा अफलत, पर जब सूरज भी गुरूब हो गया, काल, हजरत ने फरमाया या कौम, ऐ मेरी कौम, इन्नी बरीउम मिम्मा तुशरिकून, बेशक मैं बरी हूँ उससे जो तुम शिरक करते हो। मेरा सूरज की इबादत से भी कोई ताल्लुक नहीं, चांद की पूजा से भी कोई ताल्लुक नहीं, सितारों की इबादत से भी कोई मेरा ताल्लुक नहीं, बल्कि मेरा नजरिया और अकीदा क्या है वो भी दो टोक अल्फाज में सुन लो। इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्ज़ हनीफ़ा वमा अना मिनल मुशरिकीन, बेशक मैंने मुतवज्जे किया, मैंने झुकाया अपना चेहरा, लिल्लज़ी उस जात के आगे, फ़तरस समावाति वल अर्ज़ा जिसने पैदा किया आसमानों को और जमीन को। मैं सूरज के आगे नहीं झुकता, मैं चांद के आगे नहीं झुकता, मैं सितारों के आगे नहीं झुकता, मैं इनके खालिक के आगे झुकता हूँ। झुकता भी कैसा हूँ, हनीफा, यकसू होने वाला झुकता हूँ। ये नहीं कि कभी अल्लाह के आगे झुक गया, कभी गैरुल्लाह के आगे झुक गया, कभी इधर सजदा कर लिया, कभी उधर सजदा कर लिया, ऐसा नहीं, बल्कि हनीफा, हनीफ और यकसू बन के झुकने वाला हूँ। वमा अना मिनल मुशरिकीन, और मैं शिरक करने वालों में से नहीं हूँ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब ये कहा जो छुप जाए मैं उनके आगे नहीं झुकता, इकबाल तड़पे, और इकबाल ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ये बात पढ़कर यूं खराजे तहसीन पेश किया। इकबाल कहने लगे तरके आफल बराही में खलील, तरके आफल बराही में खलील, अंबियारा नक्श पाए ऊदलील। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आफल को छोड़ा, छुप जाने वालों को छोड़ा, सारे अंबिया के लिए उसवा हसना अल्लाह ने बना दिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सीरत को अल्लाह ने नमूना बना दिया। इसलिए फरमाया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा मैं शिरक करने वालों में से नहीं हूँ। जब ये बात कही वहाजऊ कौमू, कौम ने झगड़ा शुरू कर दिया इब्राहिम अलैहिस्सलाम से। काला, हजरत ने फरमाया अतुहाजूनी फिल्लाह, क्या तुम झगड़ा करते हो मुझसे अल्लाह के बारे में। वक़द हदान, हालांकि उसने मुझे हिदायत दी है। वला अखाफो मा तुशरिकून बिही इल्ला अन यशा रब्बी शैया, तुम मुझे इन मुजस्मों से डराते हो कि ये तुझे नुकसान पहुंचाएंगे, तो सुनो ला खाफो, मैं डरता मरता नहीं हूँ, मा तुशरिकून बिही, जिन्हें तुम शरीक बनाते हो मैं उनसे नहीं डरता। इल्ला अन यशा रब्बी शैया, मुझे दुख वही पहुंचेगा जो मेरा रब चाहेगा। बस या रब्बी कुल्ल शैइन इल्मा, मेरा रब हर शय पर वसअत रखता है इल्म के एतबार से। अफला ततज़क्करून, तुम ध्यान क्यों नहीं करते हो। व कैफा खाफो, और मैं भला क्यों डरूं, मा अशरकतुम, उनसे जिनको तुमने शरीक बना रखा है। वला तखाफूना, हालांकि तुम्हें डरना चाहिए और तुम नहीं डरते हो। अन्नकुम अशरकतुम बिल्लाह, कि तुम शिरक करते हो अल्लाह के साथ। मा लम युनज़्ज़िल बिही अलैकुम सुल्ताना, जिस शिरक पर रब ने दलील कोई नहीं दी है। अब मैं इब्राहिम रब की इबादत करने वाला, तुम सब की इबादत करने वाले, बताओ फ़अय्युल फ़रीक़ैनि अहक्क़ु बिल अम्न, दोनों ग्रोहों में यानी मुझ में और तुम में
زیادہ امن کے ساتھ کون رہ رہا ہے, مطمئن کون ہے؟ ان کنتم تعلمون, جانتے ہو تو بتاؤ. میں نے رب کو راضی کرنا ہے, تم نے سب کو راضی کرنا ہے. ایک کو راضی کرنے والا مطمئن ہوتا ہے یا سب کو راضی کرنے والا؟ اللہ کا تعالیٰ فرماتے ہیں جو بات میرے ابراہیم نے پوچھی تھی میں اللہ جواب دے کر کہتا ہوں, الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. جو ایمان لائے, توحید پر پختہ یقین رکھا اور ظلم کو شامل نہ کیا, یعنی شرک نہ کیا, امن بھی انہی کے لیے ہے, ہدایت والے بھی یہی لوگ ہیں. سب کہو سبحان اللہ. تھکے تو نہیں ہو جی زرخان صاحب؟ اس کا مطلب ہے بھی آج درس پونے 9 بجے ختم کرنا بس, کیونکہ ہوں تو ہمارے گاؤں کے ایک بھائی تھے, نام نہیں لیتا ہوں کیونکہ گاؤں کے کئی ساتھی سن لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمایا, وفات ہو گئی ہے ان کی. اللہ تعالیٰ ان کی آخر میں بیچارے کچھ معذور ہو گئے تھے دماغی طور پر, بہت بیماری ہے, اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. بڑے اچھے آدمی تھے, نمازی آدمی تھے. مسجد میں مولوی صاحب بیان کر رہے تھے, مولوی صاحب نے پوچھا نا میں تھکے تو نہیں ہوں؟ کہ نہیں جی. اس طرح بیدار کرنے کے لیے پوچھتے ہیں, ورنہ اگر تھک کر تب بھی مولوی صاحب نے کہاں چھوڑنا ہوتا ہے, وہ تو اپنے ٹائم پہ چھوڑتے ہیں. ورنہ پوچھتے تو ہیں, انہوں نے کہا جی نہیں. تھوڑی دیر بعد مولوی صاحب تھکے تھکے لگ رہے ہو, تھک تو بس کر دیں. وہ ہمارے بزرگ جو وہاں تھے انہوں نے کہا کیڑا تھکا ہوئے, ڈنڈا جو نہ لے لے, کیڑا تھکا ہوئے, استاد قرآن بیان کرو تھے تھک گئے ہو. انہیں اندر کنڈی لا دی تھی. انہیں کہا استاد جی 3 گھنٹے اور بیان کرو, میں دیکھنا کیڑا تھکا. 3 گھنٹے تو استاد بھی نہیں کر سکتے, ڈنڈا انہوں نے ہاتھ چ. انہوں نے فرمایا استاد جی کتنا بیان کرو, اور 3 گھنٹے اور بیان کرو. میں دیکھنا استاد کا نہیں اتنا نہیں بھائی, بس ہوں ختم کرو. استاد نہیں ختم نہیں کرو, ذرا اور بیان. وہ بڑی مشکل نہ استاد جان چھڑائی نئی مصیبت میرے حاصل یہ نہ ہوں تسی بھی کھڑے ہوئی ہوں بس نہیں کرنا بھائی. میں تو نہ تھکا تو تم بھی جی. اچھا ادھر ہاں بات غلط ہے. واپس آئیے جی تیسرے پارے میں آئیے, صفحہ نمبر 40, صفحہ نمبر 40 پارہ نمبر 30. صفحہ نمبر صرف 40. تیسری لائن ہے جی, آیت نمبر 257 ختم ہو رہی ہے, 258 شروع ہو رہی ہے. الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک. دیکھو جی ہم نے ابھی پڑھا, وہ آج پڑھ رہے تھے 7ویں پارے میں, وہ حاج قوم نے جھگڑا کیا. پوری جھگڑے والوں میں سے بادشاہ بھی مخالف ہوا, کیونکہ بادشاہ اپنے سجدے کرواتا تھا, بتوں کے سجدے کرے اپنی جگہ پہ نا, وہ اپنے سامنے ہی جھکواتا تھا. اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا جھکنا صرف کس کے آگے, غور سے بولو. اب جھگڑا شروع ہوا جی. اس نے کہا بلاؤ کوئی کون ہے, نوجوان کون ہے جو اس طرح کے لوگوں کو جناب سبق پڑھا رہے ہیں. فرمایا حضرت گئے, الم ترا کیا آپ نے دیکھا نہیں اس شخص کی جانب حاج ابراہیم جس نے جھگڑا کیا ابراہیم علیہ السلام سے, فی ربہ اس کے رب کے بارے میں. جھگڑا کیوں کیا؟ ان آتاہ اللہ الملک, کیونکہ اللہ نے اسے ملک عطا فرمایا تھا. ملک کے نشے میں جھگڑا شروع کر دیا. اذ قال ابراہیم, سنیے ذرا, جب اس کے دربار میں کھڑے ہو کے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ربی الذی یحیی و یمیت, میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے. قال, اس نے کہا انا احیی و امیت, میں زندہ کرتا ہوں اور میں موت دیتا ہوں. نعوذ باللہ. یہ کس نے کہا؟ نمرود نے. کیوں کہا؟ نشے میں سب کچھ میں کرتا ہوں. فسرین نے یہاں پہ لکھا ہے
اس نے اپنی اس غلط بات کو ثابت کرنے کے لیے غلط دلیل دی. ایک آدمی کو ناحق قتل کر دیا اور کہا دیکھو میں نے موت دے دی, اور ایک پھانسی کے سزاوار کو کہا چھوڑ دو, کہا اس کو میں نے چھوڑ دیا, زندگی دے دی. ابراہیم علیہ السلام نے کہا اس نادان کو سمجھ نہیں آئی میری بات, کسی کو قتل کرنا موت دینا نہیں ہے, موت تو ہے روح نکال کے اپنے قبضے میں لینا, اور کسی پھانسی والے کی سزا معاف کر دینا زندگی نہیں ہے. زندگی تو ہے بے جان میں جان ڈالنا. اگر یہ دلیل دیتا تو کسی بے جان پتھر میں جان ڈال کے دکھاتا یہ میں نے جان ڈالی ہے, پھر تو بات بنتی. لیکن اب اس بیوقوف کو یہ بات سمجھائیں تو اسی میں الجھ جائیں گے. ابراہیم علیہ السلام کا چلو اگلی دلیل سنو. معلوم ہوا کہ بعض دفعہ کوئی احمد متھے لگ جائے تو اسی بات پہ رگڑا ڈال کے الجھے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, دوسری بات کر دو جو اس کے عقل اور لیول کے مطابق ہو. ابراہیم علیہ السلام اچھا زندگی موت سورج چاند یہ سارا نظام تو چلاتا ہے؟ اللہ کہا جی بالکل میں ہی چلاتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ قال ابراہیم, فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق, میرا اللہ تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے, فأت بہا من المغرب, تو پتر کل مغرب سے طلوع کر کے دکھا, تو مغرب سے طلوع کر کے دکھا اگر تو سارا کچھ کر سکتا ہے. فبہت الذی کفر, کافر ہکا بکا رہ گیا, ہاتھ پہ ہاتھ دھرا رہ گیا, اب کیا کروں, کون سورج کو طلوع کرے مغرب سے. اللہ فرماتے ہیں اس طرح میرے خلیل نے لاجواب کر کے رکھ دیا, اس بے ایمان کو لاجواب کر کے رکھ دیا ابراہیم علیہ السلام نے. لیکن اس کو ہدایت پھر بھی نہ ملی, کیوں؟ واللہ لا یہدی القوم الظالمین, ظالموں کو ہدایت اللہ نہیں دیتا, طلب والوں کو اللہ ہدایت دیتا ہے, اللہ منیب کو ہدایت دیتا ہے. واہ, ادھر سے منیب داخل ہوا کمرے, کھڑا ہوا منیب, کھڑا ہوا, یہ کیا نام ہے تیرا؟ منیب ہے, بڑا غیر منیب ہے, آتا لیٹ ہی ہے لیکن منیب جو ہو نا, منیب کا مطلب طلب والا. اللہ اس ہمارے منیب کو بھی منیب بنائے, صحیح مانو کہ طلب والا اوپر وقت آئے سارا سبق سنے. بہرحال اللہ تو منیب کو ہدایت دیتا ہے, غیر منیب کو اللہ ہدایت ہے, جو ظالم ہو جو ضد پر ڈٹا ہو اس کو ہدایت کہاں ملتی ہے؟ ہدایت مانگنے سے ملتی ہے. اسی لیے ہمارے وہ ایک ساتھی ہے مولانا, وہ بڑے مزاحیہ طور پہ کہتے ہیں وہ ذرا مرزا تھوڑا پنجابی ہے, اس نے وہ تو میں کہا جی پنجابی ویکھو نا یار, پنجابی ڈھلے ہی ہونا, ایسا لمبا کرنا ہی تو توبہ کر جاویا. جیسے ہمارے پٹھانوں میں ایک آدمی نے دعویٰ کیا کہ یہ سارا کچھ میں ہی کرتا ہوں زندگی نمرود کی طرح. خان صاحب کا ماشاء اللہ تو بڑا زبردست بندہ مل گیا جو سارا کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے. یہ بتاؤ میری بھینس تو نے ماری تھی, تو میری پرسوں بھینس مر گئی ہے, تو میں تو ڈھونڈ رہا تھا وہ کس نے ماری, چتو نے ماری ہے, اس کو پکڑ لیا یہاں سے. لمبا کیا, کہا بھینس کو یا تو زندہ کر یا تیری خیر نہیں, توبہ کرا کے اس کو چھوڑ. ایسے بےایمانوں کو جو جھوٹے نبوت کے دعوے دار ہوں ان کو یہی کام کرنا چاہیے کہ ان کو کہو پھر ثابت کرو. جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا تو لے آ سورج کو, نہ کر سکا. اب ایک آخری مقام دیکھیے جی, پارہ نمبر 17 ہے سورۃ الانبیاء, پارہ نمبر 17 جی. آج کے سبق کا انشاءاللہ یہ آخری مقام ہے, پھر ذبح کا واقعہ اگلے درس میں پڑھیں گے انشاءاللہ. سورت کا نام ہے سورۃ الانبیاء, صفحہ نمبر ہے 295, 295 295. ٹو 95 سی نہیں ہے, صرف 295 ہے. پتہ نہیں 295 سی تو بڑا رکوع سے دیکھیں گے, آیت نمبر 50 ختم ہو رہی ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ. بھائی صرف 2 ورقے آگے, صرف 2 ورقے بس. وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ.
اور یقیناً ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو رشد یعنی سیدھا راستہ ہدایت کا سمجھایا، پہلے سے ہی سمجھایا، وہ بات پھر آ گئی، پہلے سے ہی اللہ نے سمجھایا، یہ نہیں کہ کوئی اعتراض کرے کہ پہلے نعوذ باللہ غلط تھے۔ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، ہم اس کے ساتھ علم رکھنے والے تھے۔ اذ قال لأبيه وقومه، جب انہوں نے اپنے باپ اور قوم سے فرمایا، ما هذه التماثيل، یہ مورتیاں کیا ہیں، التي انتم لها عاکفون، جن کے آگے تم اعتکاف بیٹھنے والے ہو۔ قالوا، انہوں نے کہا، وجدنا آباءنا لها عابدین، ہم نے اپنے بڑوں کو پایا وہ ان کی عبادت کرتے تھے۔ قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، حضرت نے فرمایا یقیناً تم بھی اور تمہارے بڑے بھی کھلی گمراہی میں ہو۔ قالوا، تو انہوں نے کہا، اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، کیا تو سچ لے کر آیا ہے یا ویسی کھیل کر رہا ہے یعنی مذاق کر رہا ہے۔ قال، حضرت نے فرمایا، پر ربکم رب السماوات والارض، بلکہ تمہارا رب وہ ہے جو آسمانوں کا بھی رب ہے اور زمین کا بھی رب ہے۔ الذی فطرہن، جس نے ان کو پیدا کیا ہے، وانا علی ذالکم من الشاہدین، اور میں اس پر گواہی دینے والوں میں سے ہوں۔ رہے یہ تمہارے معبود بت، انہاں دا بندوبست میں کر سا، پنجابی میں ہمارے کہتے ہیں انہاں دا مکو میں ٹھپسا۔ فرمایا وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، اللہ کی قسم میں ضرور تدبیر کروں گا تمہارے بتوں کے بارے میں، بعد ان تولوا مدبرین، اس کے بعد جب تم پیٹھ دے کر چلے جاؤ گے۔ اب وہ چلے گئے کسی میلے وغیرہ پر، پیچھے بت خانہ خالی تھا، ابراہیم کلہاڑا لے کر وہاں چلے گئے، کیا لے کر بولو؟ اچھا جی سنیے جی پھر کیا ہوا سنیے، اللہ فرماتے ہیں فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا، پس کر دیا ان کو ٹکڑے ٹکڑے، ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اللہ کبیر اللہم، جو بڑا بت تھا اس کو چھوڑ دیا، لعلہم الیہ یرجعون، تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ قالوا، وہ واپس آئے، جائیں اپنے معبودوں کی عبادت کریں، زیارت کریں، آ کے کیا دیکھا، معبود صاحب کا تو ستیہ ناس ہوا ہے، کسی کا سر کٹا ہوا ہے، کسی کا بازو کٹا ہوا ہے۔ آئے، آ کر کہنے لگے، قالوا من فعل ھذا بآلہتنا، کس نے یہ ظلم کر دیا ہمارے الہوں کے ساتھ، انہ لمن الظالمین، بے شک وہ بڑا ہی کوئی ظالم بندہ تھا، بڑا چوکھا ظلم کر گیا۔ قالوا، پھر وہ کہنے لگے، سمعنا فتن، ہم نے سن رکھا ہے ایک جوان کو، یذکرہم، جو ان کا تذکرہ کرتا رہتا ہے، یقال لہ ابراہیم، اس جوان کا نام کیا ہے؟ اور سے بولو، اس جوان کو ابراہیم کہتے ہیں، ہو نہ ہو یہ اسی نے کام کیا ہوگا، باقی تو ڈر کے مارے ان کے قریب بھی کوئی نہیں آتا۔ قالوا، وہ کہنے لگے، فَأْتُوا بِهِ عَلَىٰ أَعْيُنِ النَّاسِ، لے آؤ اس کو لوگوں کی آنکھوں کے سامنے لے آؤ، لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ، تاکہ لوگ مشاہدہ تو کریں، اس کو دیکھ سکیں، کون ہے وہ ظالم جس نے ہمارے معبودوں کا یہ حشر کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا، قالوا اَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا یا ابراہیم، کہنے لگے کیا تو نے کیا یہ سب ہمارے ان معبودوں کے ساتھ ہے ابراہیم، یہ تو نے ان کے ٹانگ توڑی ہے، تو نے ان کا بازو توڑا ہے، تو نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کیا ہے۔ قال بل فعل، حضرت نے فرمایا وہ تو جس نے کیا ہے سو کیا ہے، کبیرہم ھذا، یہ ایک بڑا بت جو موجود ہے ان کا، فاسألوہم، پوچھ لو نا اس سے، ان کانوا ینطقون، اگر یہ بول سکتے ہیں تو ان سے پوچھ لو نا، یہ بتا دے گا یہ سارا واقعہ کس نے کیا ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا پوچھو نا اس بڑے سے، یہ تمہیں بتائے گا کس نے کیا ہے۔ فرجعوا الی انفسہم، یہ ایسا سوال تھا ابراہیم کا جس نے ان کو سوچنے پر مجبور کر دیا، پھر انہوں نے اپنے نفسوں کی طرف رجوع کیا، سر جھکائے اور سوچنے بیٹھ گئے، دل ہی دل میں اپنے آپ سے کہنے لگے، فقالوا انکم انتم الظالمون،
کہنے لگے یار بات ساری ابراہیم کی غلط نہیں، کچھ تم بھی ظالم ہو، بات تم بھی غلط ہی کر رہے ہو، بات ساری ابراہیم کی غلط نہیں، یہ کیسے معبود ہیں؟ اگلا آ کے ان کو مار کر چلا گیا، یہ کٹ کھا کے بتا بھی نہیں سکتے کہ ہمیں مارا کس نے ہے، یہ مشکل کشا کیسے، یہ حاجت روا کیسے، یہ نفع نقصان کے مالک کیسے، یہ سجدوں کے لائق کیسے ہیں، جو اتنا بھی نہیں بتا سکتے ہمیں مارا کس نے ہے۔ سوچنے پر مجبور ہوئے، لیکن پھر شیطان نے تھپکی دی اور شیطان نے کہا ہمت مت ہارو، مقابلہ کرو ڈٹ کے ابراہیم کا۔ اس لیے اللہ فرماتے ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر اوندے الٹے ہوئے اپنے سروں پر اور سر مٹکا کر کہنے لگے لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، اے ابراہیم تو جانتا ہے یہ بیچارے بول نہیں سکتے، ان سے کیسے پوچھیں، تو ہی مہربانی کر بتا دے یہ کس نے کیا ہے، یہ تو بول نہیں سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال افتعبدون من دون اللہ، کیا اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارتے ہو، رب کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہو، ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، جو تمہیں ذرا پر نفع بھی نہیں دے سکتے، ذرا پر نقصان بھی نہیں دے سکتے، جو نفع کا مالک بھی نہیں، نقصان کا مالک بھی نہیں، تمہارے نفع نقصان کا مالک کیا ہوگا، اپنی جان بچانے پہ وہ قادر نہیں ہے، ان کی پکاریں کرتے ہو تو سنو اف لکم وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اف ہے تم پر، اف ہے تم پر اور جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ، افلا تعقلون، عقل کیوں نہیں ہے تمہارے اندر، رب کو چھوڑ کر، اس ذات کو چھوڑ کر جو سب کی فریادیں سننے والا ہے، جو دلوں کے راز بھی جاننے والا ہے، دن کے 3 بجے تو پکارے یا رات کے 3 بجے پکارے، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، تو جب بھی پکار وہ تیری پکار کا جواب دینے والا ہے۔ اس خبردار کو چھوڑ کر ان بے خبروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے والوں، اللہ کریم کو چھوڑ کر در بدر کے سجدے کرنے والوں، رب کو چھوڑ کر مخلوق سے مانگنے والوں، اللہ کے بندوں کے مجسمے بنا کے ان سے بھیک مانگنے والوں، رب کے بندوں کی قبروں سے مانگنے والوں، رب کے ہوتے ہوئے کیوں غیر سے مانگتے ہو؟ اُفِّلْ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، افسوس ہے تم پر بھی اور ان پر بھی جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ، افلا تعقلون، عقل نہیں ہے تمہارے اندر، اتنی بات تمہیں سمجھ میں نہیں آتی۔ سب کا مشکل کشا کون ہے؟ سب کا حاجت روا کون ہے؟ سب کی بگڑیاں بنانے والا کون ہے؟ اس کے ہوتے ہوئے لکڑی اور پتھر کے مجسموں کے آگے جھک رہے ہو۔ سنیے ذرا، بجائے اس کے کہ بات کو سمجھتے الٹا تیش میں آ گئے اور کہنے لگے قالوا حرقوا، ابراہیم کو جلا ڈالو، وانصروا آلہتکم، اور مدد کرو اپنے الہوں کی۔ صدقے جاؤں، الہ ہوتا ہے اس سے مدد مانگی جاتی ہے، اس کی مدد کی نہیں جاتی۔ اگر الہ صاحب کی مدد میں نے کرنی ہو پھر الہ کا کیا اچار ڈال لے، لیکن نہیں نا، عقل پہ پردہ آیا، کہنے لگے حرقوہ، جلاؤ ابراہیم کو، وانصروا آلہتکم، اور مدد کرو اپنی الہوں کی، ان کنتم فاعلین، اگر کر سکتے ہو تو یہ کام کرو۔ چنانچہ لکڑیاں جمع ہوئی، بادشاہ بھی ساتھ ہے، قوم ساری بھی ساتھ ہے، خود گھرانہ ابراہیم کا باپ سمیت سب ساتھ ہے، پوری قوم مخالف ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر مخالفین ہی نظر آتے ہیں۔ سارے مخالفین نے مل کر کے ابراہیم کی ہلاکت کا سامان تیار کر لیا ہے۔ آگ روشن ہو گئی ہے، بھڑک اٹھی ہے، آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگ گئے۔ اب آگ کے اندر ڈالو ابراہیم کو تاکہ بھسم ہو جائے، جل کر راکھ ہو جائے۔ اللہ فرماتے ہیں ادھر وہ آگ کے اندر میرے خلیل کو ڈال رہے تھے، ادھر میں اللہ کریم آگ سے کہہ رہا تھا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي
बरदम व सलामन अला इब्राहीम। ऐन उस मौके पे जिब्राइल ने कहा मेरे लायक कोई खिदमत हो तो बताओ, अल्लाह का मिन हाजतिन, ऐ इब्राहिम मेरे लायक कोई खिदमत हो तो बताओ। ये कोई दुनिया का इंसान नहीं कह रहा, जिब्राइल कह रहा है। लेकिन खलील जवाब में कहते हैं हस्बी अल्लाह ला इलाहा इल्लाहु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। जिसके साथ मैंने यारी लगाई है बस वो अकेला मुझे काफी है, न जिब्राइल की जरूरत है न किसी और की जरूरत है। जाने दीजिए जिस तरह वो राजी है इस तरह मैं भी राजी हूँ, मैं अपने रब के फैसले पर राजी हूँ। रब कहता है मैंने भी खुद ही आपको कहा या नारो कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम। ऐ आग तू भी सलामती वाली बन जा, ठंडक वाली बन जा मेरे खलील पर। वारादू भी कैदन फजअलनाहुमुल अखसरीन। उन्होंने बड़ी चाल चली थी लेकिन मैंने उनको नाकाम करके अपने खलील की हिफाजत फरमा ली। और कुर्बानी करने वालों बकरा क्यों खरीद रहे? बाप इब्राहिम की सुन्नत है। रब कहते हैं जरा यारी लगाओ ना बाप इब्राहिम की तरफ, जरा तौहीद में मुखलिस हो जाओ ना, कुर्बानी से पहले अपने जमीर में झंझोड़ो झांक पाओ ना, जरा गरीबान में निगाह दौड़ाओ ना। रब की मोहब्बत में सब कुछ खलील ने लुटा दिया, अपनी जान भी आग में डाल दी, लेकिन तौहीद के मौके में और तौहीद के अकीदे में कोई कंप्रोमाइज न की, शिरक करने वालों का साथ न दिया। पूरी कायनात मुखालिफ हो गई लेकिन रब के साथ जारी को न तोड़ा। ये कुर्बानी उस अजीम इब्राहिम की कुर्बानी की याद में है। अल्लाह हमें भी अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।